کے علاقے سے پڑھتے ہیں علت، پاک نفاس بھی اس کو کہتے ہیں اور نفی اس بات بھی کہتے ہیں۔ نفی کو باہر نکالنا ہے، اس بات کو اندر قائم کرنا ہے۔ جس طرح بھلے شاہ صاحب فرماتے ہیں لا الہ دی پھیر بہاری الا اللہ کارا ہوئے، ان کا کلام پنجابی میں ہے نا۔ تو یہ ذکر، اور ہر جگہ آپ نے لکھا دیکھا ہوگا افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ اللہ کا جو ذکر ہے نا، اس کی تعلیم نہیں کی جاتی، کہیں بھی نہیں ہے، نہ قرآن میں ہے کہ اللہ کا ذکر کرو، نہ ہی کہیں حدیثوں میں ہے، نہ ہی کسی بزرگ نے تعلیم کی ہے۔ سب اولیاء کرام سرکار سے لے کے آج تک لا الہ الا اللہ کا ہی ذکر بتاتے آئے ہیں۔ کیوں؟ مسجدوں پہ لکھا ہوا آپ نے دیکھا ہوگا افضل ذکر لا الہ الا اللہ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے ذکر کے باب میں، پہلی حدیث یہی ہے جس نے دل سے پڑھا لا الہ الا اللہ داخل ہوگا جنت میں بلا حساب، کیونکہ ہر جگہ اسی کے بارے میں تعلیم ہے۔ اور یہ جو اللہ کا ذکر ہے نا، بابو سلطان صاحب نے بھی لکھا ہے، لیکن اس کو مخلوق صرف ذکر کو دیکھ لیتی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرے، لیکن یہ نہیں دیکھا کہ انہوں نے فرمایا کہ جب روح لاہوت کو پہنچتی ہے، ساتواں درجہ روح کا ہے لاہوت، جب اس میں اللہ کی صفات آ جاتی ہیں اور ان صفات کا پھر اظہار ہوتا ہے، اس وقت اللہ کا ذکر خود بخود جاری ہوتا ہے، اس کی تعلیم نہیں کی جاتی۔ یہ تو آخری ذکر ہے، لیکن جب تک روح لاہوت کو نہیں پہنچی، ابھی ملکوت میں ہے، جبروت میں ہے، یا پتہ نہیں ابھی ناسوت میں ہی ہے تو پھر وہ آخری ذکر کیسے کرے گی وہ؟ جس طرح پرائمری کا بچہ ہے تو اس کو ایم ایس سی پڑھانا شروع کرو یا بولو بھی یہ چھوٹی کلاسوں کا کیا فائدہ، آخری ڈگری تو پی ایچ ڈی ہوتی ہے، اس کو پی ایچ ڈی پڑھا دو بس تو وہ نہ پرائمری پڑھ سکے گا نہ پی ایچ ڈی کرے گا، وہ تو اپنے وقت سے ہوگا، جب وہاں تک پہنچے گا تو پی ایچ ڈی بھی کر لے گا، لیکن پہلے پرائمری، مڈل، میٹرک، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی، پھر ایم کام، پھر جا کے پی ایچ ڈی کی باری آئے گی اسی طرح روح کے جو مقام ہیں، 4 مقام تو اس کے عالم ناسوت میں ہیں، کیونکہ جب روح آتی ہے زمین پہ تو جمادات کی صورت میں ہوتی ہے، پتھر کی طرح ہوتی ہے۔ جو نہیں ترقی کرتی ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ دوزخ کا ایندھن ہے انسان اور پتھر، وہ پتھر ان روحوں کے بارے میں فرمایا ہے جنہوں نے ترقی نہیں کی، آگے ان پہ کوئی تصرف ہوا ہی نہیں، وہ جیسی آئی تھی پتھر کی صورت میں اسی طرح پڑی رہی، کیونکہ انہوں نے کوئی نیکی کا کام نہیں کیا۔ جیسے کئی لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جنگل میں رہتے ہیں، جانور چراتے ہیں، جانوروں کے ساتھ پھرتے ہیں، کوئی نماز نہیں، روزہ نہیں، کوئی کلمہ نہیں، کلام نہیں، تو ان کی روح جو ہے وہ بالکل ترقی نہیں کرتی، وہ جمادات کی صورت میں آئی تھی، جمادات کی صورت میں مر گئی اور سیدھی جہنم میں چلی گئی۔ اگر اس پہ کچھ تصرف ہوا یا اس نے کچھ عبادت کی، اللہ اللہ کی، نماز روزہ کیا، تو پھر جمادات سے ترقی کر کے نباتات کی صورت میں آئے گی۔ تو نباتات تو پودوں کو کہتے ہیں، تو یہ پھر زندہ ہوتے ہیں، پانی پیتے ہیں، سانس لیتے ہیں، زندہ ہے نا، تو آگے ان کی پیدائش بھی ہوتی ہے، ان کو بیج لگتے ہیں، پھر آگے اور پودے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو روح اس طرح پودوں کی صورت میں آئے گی، جب روح ترقی کرے گی، کچھ اس کا تصرف ہوگا تو ترقی کرے گی، پھر نباتات کی صورت میں، پھر اس سے ترقی کرے گی۔ اگر وہ آدمی کچھ اللہ اللہ کرتا ہے، نماز روزہ کرتا ہے، پیر کے بغیر بھی بے شک کرتا ہے، تو یہ پہلے 4 مراتب پیر کے بغیر بھی ہو جاتے ہیں۔ پھر حیوانات کی صورت میں
وہ اس کی صفات آ جائیں گی، پھر حیوانوں کی صفات اس میں آ جائیں گی۔ جب نباتات کی صورت میں ہوگا تو ان کی صفات آ جائیں گی، پودوں کی صفات آ جائیں گی اس میں۔ پھر حیوانات کی صفات آ جائیں گی، جیسے حیوان چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، دشمن کو پہچانتے ہیں، دوست کو پہچانتے ہیں۔ آدمی اس کی طرف مارنے کی نیت سے جائے تو وہ بھاگ جاتا ہے، کچھ اس کو کھلانے کی نیت سے جائے، وہ نیت کو بھی سمجھتا ہے، جانور ہے تو وہ پھر کھڑا رہتا ہے، پیار کرتا ہے، دم ہلاتا ہے، اس کے پاس آتا ہے۔ اس طرح یہ اس میں اس روح میں پھر حیوانات کی صفات آ جائیں گی جب نباتات سے ترقی کرے گا۔ چوتھا درجہ پھر انسانیت کا ہے، جب یہاں سے حیوانات سے ترقی کرے گا، یعنی اللہ اللہ کرتا رہے گا، ذکر فکر نماز روزہ اپنے طور سے کر رہا ہے، تو یہ انسان تک تو پھر یہ پہنچ جاتا ہے، پھر انسانی صفات آ جاتی ہیں۔ جس طرح حیوان لڑتے بھڑتے ہیں، انسان جو ہے وہ پھر ایک دوسرے کا حیا کرتا ہے، دوسرے کا حق نہیں مارتا۔ جانور تو ہے بھی چارہ پھینکا، جو طاقتور ہے وہ ایک سینگ اس کو مارتا ہے، ایک اس کو مارتا ہے، اوپر چڑھ کے کھڑا ہو جاتا ہے، جتنے کھا سکتا ہے کھاتا ہے، باقی پہ پیشاب کر دیتا ہے تو جن کی روحیں ابھی حیوانیت تک ہوتی ہیں تو آپ نے دیکھا کئی دفعہ اتنی پلیٹ بھر لیں گے، پھر کھا نہیں سکتے، پھر ضائع کرتے ہیں، دوسرے کی طرف نہیں جانے دیں گے، سارے لیگ پیس خود ہی اکٹھے کر لیں گے اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہ حیوانیت میں ہیں بیچارے، انسانیت کو نہیں پہنچے۔ جب انسانیت آ جائے گی تو پھر دوسرے کا احساس آ جائے گا، اس میں دوسرے کا بھی خیال کرے گا۔ یعنی کئی صوفی کہتے ہیں نا جی ہم کتنے پانی میں کھڑے ہیں، میں نے کہا اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہ کتنے پانی میں ہو، میں یہ سفر عرض کرتا ہوں، اس میں آپ دیکھتے رہنا کہ آپ کہاں کھڑے ہیں خود اپنی روح کی صفات جو ہے، اس کی خصائل جو ہیں، عادات جو ہیں، اس سے سمجھ آ جائے گی کہ کہاں پہنچے ہو۔ پھر انسانیت سے جب ترقی کرے گا، وہ پیر و مرشد کامل کے بغیر ترقی نہیں کرتی روح۔ مرشد کامل ہوں گے تو انسانیت سے پھر عالم ملکوت میں داخل ہوگی روح، پھر ملائکہ کی صفات آ جائیں گی اس میں۔ یعنی ملائکہ جو ہیں وہ عبادت، ان کی غذائی عبادت ہے، جو ڈیوٹی ہے ان کی اس سے کوتاہی نہیں کرتے، اور ہر وقت عبادت، جو سجدے میں ہے تو وہ سجدے میں ہی پڑا ہوا ہے، جو رکوع میں ہے تو رکوع میں ہی پڑا ہوا ہے۔ اس طرح وہ صفات اس میں آ جائیں گی، پھر کھانے پینے کے اس کے شوق کم ہو جائیں گے، عبادت کا شوق بڑھ جائے گا، فرشتوں والے وسائل اس میں پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس وقت آدمی صوفی صاحب جو ہے وہ سمجھ لے کہ میری روح جو ہے وہ عالم ملکوت کو پہنچ گئی ہے۔ پھر وہاں سے جب ترقی کرے گا تو پھر عالم جبروت یہ روحوں کا عالم ہے، پھر عالم جبروت میں ترقی کر کے پہنچے گی تو روحوں کو جو ہے یہ اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے، فرشتوں کو نہیں ہوتی۔ تو پھر اس میں اللہ کے خصائل، اللہ کی عادتیں، اللہ کی صفات آنا شروع ہو جائیں گی۔ جس طرح حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدل لو اپنی صفات کو میری صفات کے ساتھ، یعنی اپنی نفسانی بشری صفتیں جو ہیں ان کو چھوڑ دو، اللہ کی صفات جو ہیں وہ اپنا لو، تو وہ پھر اللہ کی صفات اس میں آ جائیں گی۔ جیسے اللہ غالب ہے، دشمن سے انتقام نہیں لیتا، جو نہیں مانتا رزق اس کو بھی دیتا ہے، تو اس طرح پھر بندے پہ کوئی ظلم بھی کرے گا تو وہ انتقام نہیں لے گا، اب اس میں اللہ کی صفت آ گئی ہے۔ تو اللہ کی صفات جب آ جائیں گی، اس کو اللہ کی معرفت ہو جائے گی، پھر وہاں سے روح ترقی کرے گی تو پھر ساتواں اس کا مقام ہے لاہوت۔ پھر لاہوت میں پہنچے گی تو اس میں اللہ کی صفات جو اس میں آ گئی تھیں اب ان کا اظہار ہوگا، اس کا اظہار ہوگا، جیسے نبیوں سے اظہار ہوا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام، ان کے بھائیوں نے کیا نہیں کیا تھا ان کے ساتھ، بچپن میں ظلم کیے، مارا پیٹا، پھر بیچ دیا، کھوٹے روپوں میں بیچ دیا،
لیکن جب وہ غالب آئے بادشاہ ہو گئے تو وہ گندم لینے جاتے تھے، ان کو فری میں گندم دے دیتے تھے انتقام نہیں لیتے تھے کہ تم نے کیا کیا تھا میرے ساتھ، آپ بتاؤ۔ پھر جب ملنے کے لیے گئے، پتہ بھی چل گیا، آپ نے بتا دیا کہ بھائی میں تمہارا بھائی ہوں، میرے والدین کو بھی لے آؤ، سارے ادھر ہی آ جاؤ۔ تو پھر وہ سجدے میں گر گئے۔ تو آپ نے نہیں کہا کہ بھئی تم نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، انہوں نے کہا آج کے دن کسی سے کوئی مواخذہ نہیں، میں نے سب کو معاف کیا۔ جبکہ اس کا بڑا بھائی کہہ رہا ہے کہ نہیں مجھے مارو، میرے تھپڑ مارو، مجھے ذلیل کرو، ہم نے تیرے ساتھ کیا کیا کیا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں، میں نے بدلہ لے لیا اپنا معاف کر کے میں نے بدلہ لے لیا۔ یہ نہیں کہا کہ بھئی آپ جس طرح مجھے ذلیل کیا تھا میں بھی آپ کو ذلیل کروں۔ تو یہ پھر لاہوت میں جب روح پہنچ جاتی ہے تو اسے اللہ کی صفات جو ہے وہ ان کا اظہار ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ کا ذکر روح میں خود جاری ہوتا ہے، اس کی تعلیم نہیں کی جاتی۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں دیکھ لیں، غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی دیکھ لیں، انہوں نے یہ ترتیب لکھی ہے اس میں کہ یہ بھائی روحانی سفر اس طرح طے ہوتا ہے، جس مقام پہ روح پہنچتی ہے تو وہ صفات اس میں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب پہلے ہی دن بچے کو پی ایچ ڈی پڑھانا شروع کر دو تو وہ تو نہیں پڑھ سکتا، وہ تو پہلی کلاس سے بھی رہ جائے گا، لبے بھی نہیں آئے گی اس کو۔ تو کئی پیر لوگ جو ہیں شارٹ کٹ کرتے ہیں ایسے، وہ جانے ان کا خدا جانے، لیکن راستہ جو ہے وہ جو بڑے بڑے بزرگ ہوئے ہیں ہم ان کے مقلد ہیں، ان کی تقلید کرتے ہیں۔ جس طرح غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ سب ولیوں کے کندھوں پہ میرے قدم ہیں، تو اب جو اس سے انکار کرے گا تو وہ تو بھی ولایت کا رستہ طے ہی نہیں کر سکتا۔ ان کے فیض و برکت سے یہ سب کچھ طے ہوگا، راستہ وہی ہے۔ آج کل میڈیا کا دور ہے نا، کچھ مخلوق بھی زیادہ ہی روشن خیال ہو گئی ہے، پیر لوگ ان سے بھی زیادہ روشن خیال ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کوئی پابند ہیں بھی خواجہ صاحب کیا کرتے تھے یا غوث پاک کیا کرتے تھے، ہم اپنی مرضی سے کریں گے جو بھی کریں گے۔ جس طرح شریعت کے مقرر ہیں سب احکامات، صبح کی 2 سنت 2 فرض، ٹائم زیادہ ہو 4 سنت پڑھ سکتے ہیں۔ صبح کی نماز فجر کی 2 سنت ہیں 2 فرض ہیں، 4 رکعت ہیں۔ کوئی آدمی سمجھے کہ آج کافی پہلے آ گیا ہوں مسجد میں، 2 کا کیا پڑھنا ہے، چلو آج 8-10 سنتے پڑھ لیتے ہیں۔ 8-10 سنتے پڑھ لے گا نا وہ 2 بھی نہیں ہوں گی کیونکہ وہ مقرر ہیں کہ 2 ہی ہیں، سرکار نے 2 ہی نفل پڑھے ہیں، ہمارے لیے وہ سنت ہیں، 2 ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح فرض بھی صبح کی نماز کے 2 ہیں، وہ 3-4 نہیں ہو سکتے، 1 نہیں ہو سکتا، 2 پڑھنے پڑیں گے۔ جس طرح شریعت مقرر ہے اسی طرح بھائی طریقت کے احکامات بھی مقرر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہر پیر اپنے اپنے بنا لے، جس سلسلے کا وہ کہلاتا ہے تو اس سلسلے کی تعلیم پر اگر عمل کرتا ہے تو پھر ہم کہیں گے یہ قادری ہے، یہ چشتی ہے، یہ نقش بندی ہے۔ اگر اس کے خلاف کر رہا ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں، اس کا راہ سلوک طے نہیں ہوگا، وہ ایسے ہی دھوکہ دے رہا ہے اپنے آپ کو۔ پیر تو دھوکہ دیتا ہے کہ چلو 4 پیسے تو بن ہی رہے نا نہیں پتہ تو نہ صحیح، پیسے تو مرید دے رہے ہیں، تو مرید کو کیا فائدہ ہوگا مرید تو کام میں بیچارہ لٹ گیا نا، کہ نہ تو اس کو اصلی تعلیم ملی اس راستے کی، اس سلسلے کی، اور پیسے بھی ضائع کیے۔ جیسے ہمارے یہاں ایک پیر صاحب آتے تھے، چشتی کہلواتے تھے چک میں نا، چشتی صاحب اعلان کرتے تھے جتنی بوتلیں شراب کی کوئی دے گا اتنے بیٹے اس کے پیدا ہو جائیں گے۔ بے اولاد لوگ جو تھے شراب کے دڑے لگا دیتے تھے، ایسے بوتل پہ بوتل چڑھی ہوئی ہے، بیٹے دے رہا ہے شراب کی بوتل کے بدلے میں۔ ایک دن زیادہ ہی موج میں تھا پیر صاحب،
اور مریض جس کے گھر میں ڈیرا تھا وہ بھی موج میں تھا، سب نے چسکی لگائی ہوئی تھی۔ تو وہ لاڈلا مریض جس کے گھر میں ڈیرا تھا پیر صاحب کا پوچھنے لگا سرکار یہاں تو آپ کے لڑ لگے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو کہتے ہیں قبر میں حشر میں کچھ پوچھ گچھ ہوگی تو وہاں کیا بنے گا؟ تو پیر صاحب تو پہلے ہی لوڈ تھے، کہنے لگے وہاں کیا بنے گا، یہاں ہمیں گرایا ہوا ہوگا، جوتے پڑ رہے ہوں گے، وہاں تمہیں ڈھایا ہوا ہوگا، جوتے پڑ رہے ہوں گے، اور کیا ہوگا وہاں؟ تو مرید ہیں کہ سبحان اللہ، سرکارہ نے آج بھید ہی کھول دیتا۔ بھی سرکارہ نے تو شراب بھی لبن ڈئی، پیسے بھی لبن ڈے، انہوں نے تو بھید کھول دیتا۔ تسی جو پیسے دے کے چھتر کھانے ہیں تسی تے سمجھ جاؤ، باز آ جاؤ، وہ تو دا لگا ہوا ہے، تسی فری چھتر بھی کھاؤ گے، پیسے بھی گواؤ گے۔ تو اس طرح اپنی قوم جو ہے نا، اس کو سوچنے کا نا مادہ بہت کم ہے ان میں۔ پیر پکڑ لیا بس پکڑ لیا، یہ نہیں دیکھنا پیر کی کوئی صفت بھی ہوگی، پیر کے لیے کیا بھائی، پیر کے لیے کیا کوئی قانون نہیں، بس پیر جو کہے پیر 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 بس ایسے ہے، جیسے نہیں ہے۔ غوث پاک کی جناب فرماتے ہیں کہ پیر کے لیے شرط ہے وہ اللہ کا ولی ہو، اللہ کا ولی ہوگا۔ یہ 360 ہوتے ہیں، ہر زمانے میں ہوتے ہیں، ہر وقت میں ہوتے ہیں، پوری دنیا میں یہ مبلغ ہیں 360، دین اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں، جو لوگ ان سے تعلق کرتے ہیں اللہ کی معرفت کو انشاءاللہ پہنچ جاتے ہیں۔ مقصد کیوں؟ پیر ولی ہوگا تو ولایت کا علم پڑھائے گا، اگر پیر خود ہی ولی نہیں تو وہ کیا پڑھائے گا؟ وہ پھر شراب پلائے گا، جوتے کھلوائے گا۔ تو اس لیے پیر کے لیے اور کوئی شرط نہیں، پیر کا باپ ہونا کوئی شرط نہیں، پیر کا بیٹا ہونا کوئی شرط نہیں، قوم کوئی شرط نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ سارے پیر سید ہوں گے، یا سارے پیر رانے ہوں گے، یا سارے پیر میو ہوں گے، یا کوئی قوم شرط نہیں، کوئی قوم قبیلہ ایسا نہیں ہوا جس میں بڑے بڑے ولی پیدا نہیں ہوئے۔ اپنے پاکستان میں آپ دیکھ لیں، ہر قوم قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے ولی ہیں، جیسے بلے شاہ صاحب دیکھیں، یہ سید بادشاہ ہیں، لیکن ان کے پیر و مرشد جو ہیں وہ رائیں فیملی سے تعلق۔ یہ مہاروی شریف، نور محمد مہاروی چشتیہ شریف والے جٹ قبیلے سے تعلق ہے۔ بابا فرید، یہ خواجہ غلام فرید صاحب قریجی ہیں، سرائکی قوم ہے قریجی۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ فاروقی ہیں۔ صرف داتا صاحب اور بابا بلے شاہ صاحب یہ 2 بزرگ سید ہیں، باقی سارے امتی۔ اب کیا ان کی ولایت میں کوئی شک ہے؟ باہو سلطان صاحب آوان ہیں، کتنی بڑی بزرگی نصیب ہے ان کو۔ تو اس کے لیے کوئی قوم شرط نہیں ہے، جیسے ہمارے جاہل لوگوں میں مشہور ہے کہ پیر سید ہی ہوتا ہے بس۔ پھر میں نے کہا بھی وہ ایک فلمیں بناتا ہے نا، کیا نام ہے اس کا؟ سید نور صاحب۔ میں نے کہا پھر اس کو پیر پکڑو، چلو فلمیں تو فری میں دکھائے گا، کوئی تو فائدہ ہو۔ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں یہ اور سید وہ اور سید، یہ ٹگی بچی دے چور سید، لو لاکھ کے مالک اور سید۔ بھائی سید کوئی ضروری نہیں ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے سلمان فارسی کو، تو میری آل میں سے ہے۔ اب وہ تو ایران کے رہنے والے ہیں، سید ہے ہی نہیں، آپ فرما رہے ہیں نہیں تو سید ہے، تو میری آل میں۔ اور پھر یہی فرما رہے ہیں کہ اگر میرا دین سریا میں بھی چلا جائے، وہ جو ستاروں کے جرمٹ ہیں اس کو سریا کہتے ہیں نا، کہ وہاں بھی اگر چلا جائے گا تو یہ سلمان کے خاندان کے لوگ جو ہیں وہ وہاں سے کھینچ لیں گے اور زمین پر ہموار پھر کر دیں گے۔
اب اس سے مراد پارسی لوگ نہیں ہیں، ایرانی نہیں ہیں، اس سے مراد اولیاء کرام ہیں کہ اس کے کیونکہ وہ اللہ کا ولی تھا، تو ولی جو ہیں یہ کھینچ کے اب دیکھ لیں خواجہ غوث پاک کی جناب کو کہتے ہی محی الدین، دین کو زندہ کرنے والے، خواجہ غریب نواز کو کہتے ہیں معین الدین، دین کو چمکانے والے۔ بعد میں جب بھی دین مردہ ہو گیا تو انہوں نے اولیاء کرام نے دوبارہ اس کو زندہ کر دیا، وہی سارا دم خم جو سرکار کے زمانے میں تھا اسلام میں، ساری رونقیں واپس آ گئیں۔ اب یہ طرح طرح کی بھائی پیری میں بھی بھائی ہر چیز مقرر ہے، جس طرح شریعت میں مقرر ہے اسی طرح طریقت بھی مقرر ہے۔ جو ہمارے بڑے بزرگ، بڑے شاہکار بزرگ، غوث پاک، خواجہ غریب نواز، بابا فرید، اس طرح باعزید بستامی رحمۃ اللہ، اس طرح بڑے بڑے جو بزرگ ہوئے ہیں، خواجہ جنید بغدادی، وہ اسی طرح طریقت کے بھی اصول احکامات مقرر کر گئے۔ اگر کوئی ان کے خلاف چلتا ہے تو ہم کہیں گے بھائی یہ اللہ کا ولی نہیں ہے، کیونکہ یہ راستے سے ہٹا ہوا ہے۔ اگر اللہ کا ولی ہوگا تو پہلے جو ولی گزر چکے ہیں، جو راستہ وہ مقرر کر گئے ہیں، ضرور ان میں سے جس بھی سلسلے کا ہوگا اس کی پیروی کرے گا۔ اگر وہ پیروی نہیں کرتا، چشتی کہلاتا ہے، چشتی بزرگوں کی پیروی نہیں کرتا تو پھر اس کو ہم چشتی کیسے کہیں گے؟ چشتی تو جبھی کہیں گے جو پہلے چشتی ہو گزرے ہیں، ان کے طریقے پہ چلتا ہوگا تو ہم کہیں گے یہ چشتی ہے۔ غوث پاک کی جناب سے سلسلہ، آپ کا نام چونکہ عبد القادر تھا، آگے ان کے سلسلے کو قادری کہنے لگے۔ باہو سلطان صاحب قادری ہیں، بلے شاہ صاحب قادری ہیں، سائیں عنایت قادری ہیں، تو اگر ان کے طریقے پہ چلے گا تو ہم کہیں گے یہ قادری ہے۔ اگر اس کا اپنا ہی کوئی نیا ڈھونگ ہے تو پھر وہ قادری نہیں ہے، پھر جو کچھ ہوگا وہ جانے، اس کا خدا جانے، تو قیامت کو خود بھگتے گا وہ۔ ایک پیر صاحب آتے تھے یہاں چکمی، ویسے ان کے مرید تو صادقآباد میں تھے، تو یہاں دوستی تھی اس کی، آ جاتا تھا ادھر۔ تو اذان جب ہوتی تھی تو گھر والے کہتے آدمی بھی سرکار اذان ہو گئی چلیے نماز پڑھ آئیے، پنجابی صاحب سی، انہیں کہنا بھئی پاپی نہیں مانتا، پاپی نہیں مانتا، تسی پڑھے ہو نماز چنگی شے ہے، تسی پڑھے ہو، جے پاپی مان گیا تو میں بھی پڑھ لوں گا۔ اب بھی پیر پاپی ہے تو مرید کیا ہوگا؟ وہ تو پھر لانتی سے بھی آگے کچھ ہوگا نا۔ پیر خود قبول بھی کر رہا ہے کہ پاپی، اب پاپی پیر ہوتا ہے، وہ تو پاپ کما رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، دین کا ستیہ ناش کر رہا ہے، تو پھر اس کو پیر تو پیغمبر صفت ہوتا ہے، وہ تو رہبر ہے، رہنمائی کرتا ہے دین میں۔ اگر خود ہی پاپی ہے، گناہ گار ہے، تو مریدوں کو کیا کرے گا؟ لعنتی بنائے گا، اور کیا کرے گا پھر؟ تو اس طرح پیر کی صفات جو ہیں بھائی، پیر کے لیے پیر کا باپ یا پیر کا بیٹا یا قوم یہ کوئی شرط نہیں ہے، پیر کے لیے اللہ کا ولی ہونا شرط ہے۔ اگر ولی ہوگا تو ولایت کا علم پڑھائے گا، تو وہ علم ہمیں کیسے پتہ چلے کہ یہ ولایت کا علم ہے؟ کیونکہ اس سے پہلے جو ولی گزر چکے ہیں اس سلسلے کے، جس کا وہ بولتا ہے کہ بھی میں قادری ہوں، چشتی ہوں، نقشبندی، تو اس جو مشہور بزرگ اس میں گزر چکے ہیں ان کی کتابوں سے ہم ٹیلی کر لیں گے کہ کیا یہ ان کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اگر وہ کچھ کہتے تھے یہ کچھ کرتا ہے تو پھر ہاتھ جوڑ لو کہ سرکار تہاڈا تے دا لگا ہویا، سانوں تے معافی دیو، اسی پیسے بھی خرچ کریے تو چھتر بھی کھائیے، پھر تو فائدہ تو کوئی نہ ہوا پیر پکڑنے کا۔ تو آج کل مخلوق دیکھ لیں، امام صاحب نے سارا خاندان شہید کرا دیا کہ لعنتی شرابی اور گمراہ آدمی کی بیعت نہیں کی۔ آج کتنے پیر ہیں جو جدید صفت ہیں بلکہ اس سے بھی آگے ہیں۔
اور ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ ان کے مرید ہیں. کہتے ہیں بڑا کرنی والا یہ کرنی پتہ نہیں اس کی کیا ہے. دین اس کو آتا نہیں ہے، نماز وہ پڑھتا نہیں ہے، کرنی اس کی بہت ہے. پھر اور کچھ ہو نہ ہو، گسریکی میں کیا کہتے ہیں، موکھ کہتے ہیں پیسے جو لیتا ہے پیر. موکھا فکس. ایک چودھری بنا دیندے وچوں وہ آکھدا وہ کھلے مار تے گھن وا موکھا اینے کنوں. ہوں کو انکار بھی نہیں کر سکدے شودے نہ تو وہ جڑا خان ہے ہن وہ کھلے مریندے وہ موکھا دیو چنڈری دیو نہ تو بھج ونجو مریدی کنوں میری جان چھڑاؤ اپنی جان. تو پنجابی کہندے فتو دے ہوئی پیر صاحب آئے ہوئے. ایک پیر نے تو مقرر کیتا سی 500 روپیہ فی نیانا اج تو کچھ سال پہلے. کہندا سی میں جمائے میری دعا نہ جمے تو جننے نیانے 500 روپیہ فی بچہ دے. ایک دے بچے 5-6 سی تو ہیگا غریبڑا سی. وہ جدوں پتہ لگنا بھی پیر آ گیا تو انہیں بیچارے نے لک جانا نس جانا. پھر اتوں سنیہ کر کے پوچھنا بھی وہ بلا گئی ہے کہ نہیں. بھئی بلا بھی پیر ہوندی کہنا جدوں سنیہا ملنا بھی بلا چلی گئی ہے ادھر انہیں بیچارے نے ہونا. ہوں وہ کول کچھ ہووے نہ ہووے. ایک آدمی گل سناوی تے ساجا نیڑے ہی اتنے ایک پیر صاحب آئے نال خلیفہ. ہوں مرید دے 2000 پیر کہے 5000 اڑ گیا دونوں. وہ مرید بیچارہ کہے سرکار ہے نہیں کہ اگلی باری جے چنگے ہو گئے تو چلو کسر کٹ دواں گے آ باری معافی دے دو 2000 ہے یہ لے لو. پیر کہے نہیں 5000 کٹ. وہ جدو ہار کے انہیں دیکھا خلیفے نے نال بھی یہ کو بیچارے کو سچی ہے نہیں. کہندا سرکار بہتا بھی نہیں باندر بہت چنگا ہوندا جنہیں دندا وہ نہیں لے. آپ کہڑا چھولے بیچے ہوئے اس کو. وہ ہار کے کہنے لگا 500 والا میری منتاں کردا بھی تو میرا مریض بن مینوں 500 دیا کری. 2000 میں تینوں دین لینا تو لے نہیں تو گھر نوں جا. وہ خلیفے نے بچ پی کے سودا ٹھا دیتا بھی سرکار بہتا بھی نہیں باندر پو چنگا 2000 تو دین ڈیا لے لو. آپ اس کو کی بیچیا ہوا دینا کی ہے پیر نے لینا ہی لینا. فیض و برکت یا نور ایمان یہ تو ادھر دیا سرکار نے نام بھی نہیں سنے ہوئے. تصوف طریقت ہوندی کی ہے نا تک نہیں ہوتا یہاں. بس روزی کا بہانہ بنایا ہوا. ایک پیر صاحب آ گئے اتوں 100 چک میلہ سی کوئی ننے شاہ کا. وہ نام پتہ نہیں کی دسے وہ مینوں تو نام انہوں کا آتا مینوں تو ننے شاہ کا پتہ سی. نماز نماز کوئی نہیں ہے بس تھوک تھمبے والا پیر ہے. وہ ایک نال وہ خلیفہ بھی ہوگے تو پیر صاحب کہندے جی کوٹیوں تشریف لے آئے ہیں انہوں دے میلے تے آئے سی. تو اپنا نام انہوں نے دسیا. میں کہ تہاڈا اسم شریف مینوں وہ نام دی نہ وچوں سمجھ آوے کہ ایڈا لما سارا انہیں دسیا بھی نام کہڑا وچ انہاں دا. پیر طریقت راہبر شریعت اور پتہ نہیں غزالی زمان پتہ نہیں کی ہور کہہ کو کے پھر وچ جا کتے جا کے اپنا نام لیا. میں کہ سرکار کچھ راہبری فرماؤ. یہ جنوں طریقت کہندے آ ایک شریعت دا علم ہے مولوی پڑھاؤندے یا پڑھدے آ. یہ طریقت جیڑی آ پیر لوگ کہندے طریقت دا علم یہ طریقت ہوندی کی آ.
ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਸਾਨ ਜਿਹੀ ਤਾਰੀਫ ਦੱਸਿਓ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਵੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਨਾ ਤਰੀਕਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾ ਦਿਓ। 2 ਮਿੰਟ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਨਾਥ ਖਾਂ ਆ, ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਅਲਕਾਬ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਹੁਣ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਨਾਥ ਖਾਂ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਨਾਥ ਖਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਪੀਰ ਤੇਰਾ ਉਹ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਪੀਰ ਤੋਂ ਫਿਰ ਜਮੇਗਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੱਸਣ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤਲਲਾ ਤੱਪਾ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਲਲਾ ਕਰ। ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਸਰ ਨਫਸੀ ਤੋਂ ਨਾ ਕੰਮ ਲਵੋ, ਇਲਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਦ ਕਤਰੇ ਸਿੱਟੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੈਜ਼ ਬਰਕਤ ਨਸੀਬ ਹੋਊਗਾ, ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਸਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਲੰਘਦਾ ਵੜਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਪੁੱਛੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਉਹ ਖੂਬ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਰਾਬ ਕਰ ਦਊਂਗਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਸਰ ਨਫਸੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੰਜੂਸੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਲਮ ਦਾ ਧਾਰਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਇਲਮ 'ਚੋਂ। ਅਤੇ ਨਾ ਜੀ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਥੇਰਾ ਚੜਾਇਆ, ਪਰ ਨਾ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰੀਅਤ, ਤਰੀਕਤ, ਤਸੱਵੁਫ, ਦੇਖੋ 3 ਨਾਂ ਆ ਸਿਰਫ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜ਼ਾਹਰੀ ਇਲਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਵਜ਼ੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਕ ਕਰਨੇ, ਜਿਸਮ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਕ ਕਰਨਾ, ਵਜ਼ੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਬਰਤਨ ਪਲੀਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਕ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਜ਼ਾਹਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਰੀਅਤ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤਸੱਵੁਫ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤਸੱਵੁਫ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਾਕੀਜ਼ਗੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕਿ ਕਲਬ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਾਕ ਹੁੰਦੀ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਕ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਪਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਮ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤਸੱਵੁਫ ਹੈ। ਤਸੱਵੁਫ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨੇ ਦੇ ਇਲਮ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੂਬ ਵਜ਼ਾਹਤ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜੇ ਵੱਡੀ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ ਨਾ ਤਸੱਵੁਫ ਦੀ ਤਾਰੀਫ, ਅਤੇ ਕਈ ਸਫੇ ਆਪ ਤਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਰਿਆ ਸੀ ਇਲਮ ਦੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ 2-3 ਸਫੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਚੌਥੇ ਸਫੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ, ਪਿਛਲਾ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਤਸਿਰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਤਸੱਵੁਫ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕਰਨੇ ਦੇ ਇਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਸੱਵੁਫ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕ, ਦਿਲ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੂਰ ਨਾਲ ਪਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਾਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਰੀਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹੀ ਇਹ ਅਰਜ਼ ਆ ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹ ਨਾ ਲੰਘੇ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਵੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਮਠਿਆਈ ਲਿਆਂਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਪੀਰ ਲੋਕ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਿਦਮਤ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਮਹਾਰਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਜਿਹਦਾ ਬੰਦਾ ਟੀਚਰ ਆ, ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਆ ਉਹ ਕਲਾਸ ਦਾ ਨਿਸਾਬ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਹੋਊਗਾ, ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਾ ਦੇਊਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨੇ ਆਹ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਬੇ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਆ ਜਾਣਾ
ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੋਈ ਅਕਲ ਤੇ ਕਰੋ। ਆ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਤਾ? ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਸੀਗਾ, SST ਟੀਚਰ, ਐਵੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਕਾਮਨ ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਿਸਿੰਗ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹਾਤਾ ਘੁੰਮਣ ਮੋਹਨ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆ ਗਏ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਮੋਹਨ ਦਾ ਕੀ ਮੈਨੇ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਲਈ ਤਾਂ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਦੇਖਣੀ ਪਊਗੀ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਓ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਮੋਹਨ। ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਖੋਲ੍ਹਦੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਆਮ ਜਿਹਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਅਗੇ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਘੁੰਮਣ ਮੋਹਨ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੇ ਮਾਨਾ ਵੀ ਕੋਈ 10 ਮਾਰਿਆ ਕੋਲੋਂ ਹੀ। ਤਲੀਮ ਟ੍ਰਿਪਲ MA। ਹਾਂ ਜੀ MA ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਪੀਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁਤਬੇ ਆਲਮ, ਗੌਸੇ ਆਜ਼ਮ, ਕਲੰਦਰ ਪਾਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮੁਰਾਤਬ ਗਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਇਬਤਦਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਰੀਕਤ ਦੀ ਅਲਫ ਬੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਂਹ ਲੰਘੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਤਲੀ ਲਾਹੂਤ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਨੈਟ 'ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਖਾਜਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਗੌਸ ਪਾਕ ਦੀ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਈ ਇਹ 7 ਮੁਰਾਤਬ ਲਿਖੇ ਆ ਰੂਹ ਦੇ। ਲਾਹੂਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਖਰੀ ਮੁਕਾਮ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਰੂਹ ਤੋਂ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਹੂਤ, ਸਾਫੂਤ, ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲਾ ਬੂਤ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ 3 ਹੋਰ ਲਿਖੇ ਹੋਣਗਾ। ਨੈਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨਕਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਆਹ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਅਸਲੀ ਹੈਗੇ, ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੂਏ 3 ਹੋਰ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਾਰਾ ਹੀ ਪੀਰ ਹੋਊਗਾ ਬਈ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕੀ ਹੈ। ਸਿਆਹੂਤ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸਿਆਹ ਬੂਥ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਵੀ ਮੁਕਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸਿਆਹੂਤ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖ ਮਾਰਿਆ। ਤਰੀਕਤ ਭਾਈ ਮੁਕਰਰ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਮੁਕਰਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰੀਅਤ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੇ 2 ਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ 3 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, 1 ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਕਾਤਾਂ ਆ ਮੁਕਰਰ ਆ, ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਰਕਾਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਅੱਲਾ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦੀਨ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦਾ ਇਲਮ। ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕਤ ਦੇ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਗੁਜ਼ਰੇ ਆ, ਅਲੀ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਨਕਸ਼ਬੰਦੀ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ, ਅਲੀ अलैहिस्सलाम ਤੋਂ ਕਾਦਰੀ ਤੇ ਚਿਸ਼ਤੀ ਦੋਨੋਂ ਸਿਲਸਿਲੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਈ ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰ ਗਏ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਧਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਰਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤਾਈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਇਹਨੇ ਬੜਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਨਸੀਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੀਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹਦੀ ਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹੀ ਜਾਣ। ਕਈ ਹੈਗੇ ਬੈਠੇ ਬਸ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਕਈ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਫਲਾਨਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਨਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਤਰੀਕਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਨਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇਹ ਦੀਨ ਦਾ ਕਿੰਨਵਾਂ ਹਿੱਸਾ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਜਾਣਨ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਾਣਨ, ਹਕੂਮਤ ਜਾਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਦੱਸੋ, ਵਜ਼ੂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤੋਹੀਨ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦਸੀਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀਰ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣਗੇ, ਇਬਤਦਾਈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਈ ਇਹ ਤਰੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੁਫ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਓਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਓਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਇਬਤਦਾਈ ਚੀਜ਼ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ ਮੂਮਨ ਦੀ ਮਹਿਰਾਜ ਆ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਵੇਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾ 7ਵੇਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਮੂਮਨ ਦੀ ਮਹਿਰਾਜ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੀ ਨਮਾਜ਼ ਮਹਿਰਾਜ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਇਹਦੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਮਹਿਰਾਜ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ। ਮਹਿਰਾਜ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਰੀਦ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਲੰਘ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਜ਼ਾਹਤ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਰਾਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਮੂਮਨ ਦੀ ਮਹਿਰਾਜ ਆ। ਜੇ ਹਾਲੇ ਨਮਾਜ਼ ਮਹਿਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤੇ ਮਾਰਫਤ ਤੇ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗੀ ਜਾ ਕੇ, ਕਦੋਂ ਮਰਾਤਬ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਮਹਿਰਾਜ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀ ਸਲਾਮ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਗਏ, ਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੇ ਕੁਛ ਅੱਲਾ ਨੇ ਅਹਿਕਾਮਾਤ ਫਰਮਾਏ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਜ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੋ ਜਾਨੂ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਦੋ ਜਾਨੂ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੀ ਪਛਾਣੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਗੋਲ ਮੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਪਛਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਫਿਰ? ਦੀਨ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਬਾ ਨੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਯਾ ਰਸੂਲੁল্লাਹ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾ ਤਬਾਰਕ ਤਾਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਦੋ ਜਾਨੂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਆ ਫਰਮਾਨ ਲਗੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮਨ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਫਕਤ ਰਾਲ ਹੱਕ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੱਲਾ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੋ ਜਾਨੂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਜਾਨੂ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੂੰਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ? ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਕਲਾਮ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸ਼ਤੀਰ ਨਾਲ ਤਾਂ ਟੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਕਿਸੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹ ਜਾਹਿਲ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਾਹਿਲ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੀਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਖੁਦ ਹਦੀਸ ਕੁਦਸੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਨਫਲੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ, ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੈਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਆ ਉਮਰ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆ। ਉਮਰ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ। ਫਿਰ ਵਮਾ ਰਮੈਤਾ ਇਜ਼ ਰਮੈਤਾ। ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਰਮਾਉਂਦੇ ਐ ਨਬੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਫਰਾਂ ਰੇਤ ਸਿੱਟੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਟੀ ਸੀ। ਤੇਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਵੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਗੋਲ ਮੋਲ ਇਹ ਸਭ ਗੋਲ ਕੁਛ ਨਾ ਫੋਲ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਕਿਸੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਖਲੂਕ ਨੂੰ? ਕਿਉਂ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਬਦਲੇ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ। ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਬਦਲੇ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਕੇ ਦੋ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਰਿਜ਼ਕ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। 72 ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਿਆ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ ਹੋ, ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਵੀ ਫਲਾਨਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਹੀ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਅਖਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਚੌਕ, ਰੇਲਵੇ ਚੌਕ ਐਨ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਕਲੀਨਿਕ, ਬੇਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀ ਪਿਆ, ਨੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੋਟੀ। ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਦੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਚੌਕ 'ਚ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੇ ਫਟੋ ਫਟ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਤਾ। ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੰਦਾ ਭੁੱਖਾ ਮਰ ਜਾਊਗਾ, ਜੰਗਲ 'ਚ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਨਾਉਜ਼ ਬਿੱਲਾ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਦੀ ਕਰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਿਓ, ਰਿਜ਼ਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਰਿਜ਼ਕ ਪਿੱਛੇ ਮਖਲੂਕ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪ ਹੀ ਕਰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨੱਠ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਕਮਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਆ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਨੰਬਰ ਨਬੀ तो ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੋਸਤ ਕੀ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਜ਼ਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਨੂੰ, ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੋਸਤ ਕੀ ਹੈ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਜਹਾਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਯੂਸਫ ਕਜ਼ਾਬ ਪਿੱਛੇ 10 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ 10-15 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਝੂਠਾ ਨਬੀ ਹੋਣੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਉਹ ਜਹੰਨਮੀ, ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਮੁਤਫਿਕ। तो नबी तो नहीं सी, लेकिन उन्हें ऐलान करता मैं नबी हूँ। ऐसे तरह ही बिल्कुल कि वो पीर बन गया, वली नहीं, अल्लाह ने उन्होंने पीर बनाया नहीं, और वो पीर बन के बैठा। वो इदा ही है जिदा उन्हें नबी होने का झूठा दावा कर दिता। वलायत और नबूवत अल्लाह का अपना इंतखाब है। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਹੂਗਾ ਅਸੀਂ 40 ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਤੋਂ ਪੀਰ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ 40ਵਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪੀਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਅੱਬਾ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਗਾਂ ਤਾਂ ਪੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪੀਰ, ਪੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤ ਪੀਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸੀ। ਗੌਸ ਆਜ਼ਮ ਰਹਿਮਤੁल्लाह अलैह ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸ਼ਰੀਫ ਪੀਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। खुद गौस पाक जी जनाब अबू सईद बिन मुबारक मखजूमी कसला तो मुरीद होए, खिलाफत हुई, पीर हो गए, पीरां दे पीर हो गए, जबकि अब्बा पीर नहीं सी। खाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, उन्हां दे वालिद पीर नहीं, जिमीदार सी, उन्हां दा बाग सी कंधार च, गजनी दे इलाके च। ये जाके खाजा उस्मान हारूनी रहमतुल्लाह तो खाजा जुनैद बगदादी दी मस्जिद च मुरीद होए, उन्हां दे नाल ही रहे। खाजा उस्मान हारूनी साहब दे नाल रहे 12 साल। 12 साल बाद खिलाफत दी, खाजा साहब पीर हो गए। अब्बा तो जिमीदार सी। इसे तरह भाई जेड़ा पहला बनता है ना, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਗੋਲਡੇ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ 20 ਪੀਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਐਫਏ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪੀਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਫਏ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਪੀਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਦਰਸੇ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਮਦਰਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੀਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੀਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀਰ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ।
ਪਹਿਲੇ ਪੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਪੀਰ ਮੇਹਰ ਅਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੇਚਦੇ ਆਏ ਹੁਣ, ਉਹ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੀਰ ਲੱਗੇ ਸੀ? ਪੀਰ ਲੱਗੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਪੀਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰੂਗਾ। ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਸੂਰਤ ਨੂਰ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨੇਕ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਸਾਬਤ ਕਦਮ ਰਹਿਣਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਫਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਦਊਂਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਨਬੀ ਸੀ। ਵਲਾਇਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਬੂਵਤ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਬੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਆ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਆ। ਰਸਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਲ ਤੋਂ ਮੁਰੀਦ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹਦਾ ਅੱਲਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰ ਲਵੇ ਉਹ ਪੀਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਕਰ ਲਈ ਜਾਂ FA ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਦਰਸ ਨਿਜ਼ਾਮੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਟੀਚਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮੁੰਤਖਬ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੇ ਬਣਨਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਰਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਬੜੇ ਕਿੰਨੇ ਵਲੀ ਐਸੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਔਰ ਨਬੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਮੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਇਲਮ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇਲਮ ਪੜ੍ਹ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਇਲਮ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਇਲਮ। ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਲਮ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਜੋ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇਲਮ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਇਲਮ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਬੜੇ ਉਲਮਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇ ਆ, ਵਲਾਇਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਅੱਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹਾ ਨਾ ਭਾਰੇ ਭਾਰੇ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ, ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਹੋਸ਼ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪੀਰ ਭਾਈ ਆ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਉਹਨੇ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣਾ ਗਲਸ ਇਸ਼ਕ ਕਾ ਦਰਵੇਸ਼। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੈ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਸਨਾ ਪੂਸ ਕਰ ਦਊਗਾ, ਅੱਗ ਲਾ ਦਊਗਾ ਜਿੱਦਨ ਨੂੰ ਦੇਖੂਗਾ। ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਜੋ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੜਾਕੇਦਾਰ ਜਿਹੇ ਨਾਂ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਭਲਾ ਮਾਨਸ ਜਿਹਾ ਨਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਕਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਫਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਬਥੇਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਗੌਸੇ ਲਿਆ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਦੇ ਨਾਂ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ, ਆਪਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਸ਼ਕ ਕਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਰਾ ਜਿਹਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਸੀ ਤਾਂ ਅਬਦੁਲ ਕਾਦਰ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਵਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨਾਂ ਚੰਗਾ ਤਗੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਬਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਿਲਾਫ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਾਜ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਗੁੱਸੇ ਸਮੇਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਆਖਰ ਮੈਂ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਣਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਫੇ 'ਤੇ ਹੀ ਸੁਣੂੰਗਾ। ਉਲਟੇ ਪੁਲਟੇ ਕੰਮ। ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦੀ ਤਕਲੀਦ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਈ ਨਸੀਬ ਵੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮਾਮੂਲਾਤ ਸ਼ੈਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਬੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮੂਲਾਤ ਆ, ਅਗਰ ਮਾਮੂਲਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੈਜ਼ ਬਰਕਤ ਵੀ ਕੋਈ। ਅਗਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਮੂਲਾਤ 'ਤੇ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੋਏਗਾ। ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਦੇ ਗਏ ਉਹ ਕੁਛ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਹੀ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵਲਾਇਤ ਨਸੀਬ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਮੂਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਟ ਜਾਂਦੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਦਾ ਸਾਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਲਾ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ